السلام علیکم۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اتنے میں آپ کے ساتھیوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا اللہ آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا، ہم تو اپنے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھا کر اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور وہ لوگ جو کفر پر ہیں ان کا ایمان بھی آپ پر ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں دعا مانگی کہ اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ ہمارے اور آنے والی لوگوں کے لیے یہ نشانی عید بن جائے۔ بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ بس اللہ نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی دعا سنی تو فرمانے لگے، اے عیسیٰ، تمہارے پروردگار نے تمہاری دعا قبول کر دی، لیکن اس دسترخوان کے اترنے کے بعد اگر لوگوں نے خیانت کی تو ان پر وہ عذاب نازل ہوگا جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائے گا۔ ابھی الفاظ مکمل ہی ہو رہے تھے کہ اتنی دیر میں آسمان سے فرشتے دسترخوان اتار کر لے آئے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان سے مچھلی اور گوشت کو اترا، اور کچھ روایت میں ایک بڑی مچھلی خوب پکی ہوئی اور قسم قسم کی سبزیاں اور روٹیاں دسترخوان پر موجود تھیں، اور ایک روٹی پر لوگوں نے زیتون، ایک پر شہد، ایک پر گھی، ایک پر پنیر اور ایک پر گوشت کی بوٹیاں۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس نورانی دسترخوان اور روٹی کو دیکھا تو ان میں سے جس کا نام سمود تھا، جو اپنی قوم کا سردار تھا، کہنے لگا کہ اے روح اللہ، کیا دسترخوان دنیا بھی کھانوں میں سے ہے یا آسمانی کھانوں میں سے ہے؟ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دسترخوان نہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ ہی آسمان کے کھانوں میں سے، بلکہ تمہارے پروردگار نے ابھی ابھی ایجاد کر کے تمہارے لیے اتارا ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے، پیٹ بھر کے کھاؤ اور اس میں خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ پہنچے گا۔ لیکن افسوس، وہ لوگ اس کھانے میں خیانت بھی کرتے اور کل کے لیے تھوڑا تھوڑا چھپانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی رات ہوئی سب پیٹ بھر کر سوتے ہیں اور اللہ کے عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ان میں سے کچھ خنزیر، کچھ بندر بن جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نوچتے رہتے ہیں۔